अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सबसे पहले नाजरीन, इट मेक्स अस वंडर कि हम किस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं। 2 साल कबल जब हमने देखा कि कोविड आया तो सडनली हमने रियलाइज किया कि इस माशरे में कितनी ज्यादतियां, कितनी अनफेयर और इन अनजस्ट किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं। यानी अगर इंसान अमीर है तो उसकी रसाई बेहतरीन हेल्थ केयर तक है, जबकि दुनिया के वो ममालिक जो तरक्की याफ्ता नहीं थे, जहां पैसे वसाइल कम थे, वो ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। वो लॉकडाउन लगाएं तो मसला, ना लगाएं तो मसला। लेकिन हर तरह के तनाज़े और कॉन्फ्लिक्ट में एक नया रुख इंसानियत का और इंसानी रवैयों का हमारे सामने आता है। इस वक्त पूरी दुनिया में बात ये की जा रही है कि जिस किस्म की रिपोर्टिंग यूरोपियन मीडिया कर रहा है वो एक शर्मनाक हमारे लिए रियलिटी चेक है। और मुझे हैरत इसलिए भी होती है क्योंकि मेरे 15-20 साल के इस करियर को अगर हम देखें, जिसमें हम यूथ एक्टिविज्म की बात करते हैं, जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो हम समझते थे कि इनका हाई वैल्यू सिस्टम इन यूरोपियंस ने सेट किया है, जो जमहूरी अक़दार पे बिलीव करते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखते हैं कि इतने बड़े तनाज़े को, यानी यूक्रेन वर्सेस रशिया के तनाज़े में भी हमें तासुब की एक तरह से रेसिज्म की इतनी शदीद और साफ वाज़े मिसालें मिल रही हैं। जितने यूरोपियन रिपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी यूरोप में बड़ा दर्द पाया जाता है यूक्रेनियन रेफ्यूजीज का, बिकॉज आफ्टर ऑल जी ये रिलेटिवली सिविलाइज्ड हैं, रिलेटिवली यूरोपियन हैं, हमारे जैसे लोग हैं, स्किल्ड वर्कर्स थे, गोरी चमड़ी है, नीली आंखें हैं, तो इनका दर्द देख के तो दिल पसीज गया। ये कोई इराक से या अफगानिस्तान से आने वाले लोग नहीं हैं। यानी ये बड़े तकलीफ दे बात है कि आप इंसानी दुख और दर्द को भी इस तनाजुर में देख रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो, जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स इस वक्त यूक्रेन में मौजूद हैं या सिया फार्म लोग हैं, उनको भी पोलैंड जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। वो कई कई दिनों तक लाइन में लगे रहते हैं। अगर वो पूरे मुल्क का सफर करके, इतनी शदीद सर्दी में सफर करके, बसेस लेके, ट्रेन लेके यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं, तो उनको लाइन में पीछे धकेल दिया जाता है। कई दफा ट्रेनों में उनको उठाकर किसी सफेद फार्म शख्स को अपनी जगह देने के लिए भी कहा जाता है। एंड दीज आर द रियलिटीज दैट वी आर लिविंग इन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो इस वक्त की रिपोर्ट्स हैं, जितने पाकिस्तानी निजात स्टूडेंट्स यूक्रेन में मौजूद हैं, उनका इनखला मुमकिन बनाया गया है। अनफॉर्चुनेटली एक भारतीय स्टूडेंट हमने देखा कि वो जाँ बहक हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है दैट रियली मेक्स यू वंडर। अच्छा जी, अगर आप उसूल देखते आए इंसानी दुनिया का और सल्तनत का, और जिस तरह ये इंटरनेशनल रिलेशंस काम करती हैं, यकीनन ये एक पावर स्ट्रगल होती है। लेकिन आज का दिन खुसूसन ये बात भी करना चाहेंगे कि 3 मार्च 2016 को एक हाजिर अफसर, नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की जो तमाम तर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सराग रसा इदारे हैं, उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा बलूचिस्तान में इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए और पाकिस्तान की सलामती, अमन पसंदी को नुकसान पहुंचाते हुए। इसके अलावा भी हमारे पास कई शवाहिद मिलते हैं, ना सिर्फ ये कि ये हाजिर नेवी अफसर इस काम में मुलव्वस था, ही वाज एन इंडियन स्पाई, और लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी सूरत हाल जो हमारे सामने आ रही है, बदअमनी की जो सूरत हाल है, उसमें एक क्लियर और वाज़े कंट्रीब्यूशन इंडिया का नजर आ रहा है। क्यों इंडिया चाहता है कि इस पूरे इलाके में अमन ना हो, इसके जो ये मजमूम अज़ाइम हैं, यकीनन उसको एक बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब हम इस स्पाई को रंगे हाथों पकड़ते हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज पकड़ती है। लेकिन ये सिर्फ वाहिद वो एविडेंस नहीं है, इसके अलावा भी पाया जाता है कि रॉ की एजेंसीज ने तकरीबन 150 लोगों की, जो कि टेररिस्ट कैंप था, उसकी पुष्पनाही करते हुए तकरीबन $30 मिलियन का बजट इनको दिया। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि द एम्बेसडर ऑफ इंडिया और इसके अलावा उनके एक और फौजी अफसर ने इन लोगों से मुलाकातें भी की। क्या ये दुनिया के सामने नहीं है? क्या ये एविडेंस हम नहीं दे रहे? कई दफा जब बात की जाती है कि जी महरूमियों को इंस्टिगेट करते हैं, लेकिन किसी भी तरह के टेररिज्म अटैक के लिए, किसी भी तरह की बदअमनी फैलाने के लिए यकीनन आपको वसाइल की जरूरत होती है। तो 3 मार्च मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में भारत का वो मकरू चेहरा, जहां वो पाकिस्तान और अपने नेबरहुड के खिलाफ साजिशें करता है, दुनिया के सामने आया है। मुझे बताया जा रहा है क्या इस वक्त आबिद राव साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी, हमारे साथ एयर वाइस मार्शल आबिद राव रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इसके बाद सिचुएशन को वो कैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, 2016 में कुलभूषण यादव एक्सपोज होता है। हाउ हैज द स्टोरी मूव्ड सो फार? क्योंकि पूरी दुनिया में, यूएन में भी हमने कहा कि एक पूरा डोसियर उन तमाम सबूतों का, एविडेंस का कि भारत किस तरह पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्वस है, पेश किया गया। वेयर इज द स्टोरी राइट नाउ? हाउ हैव थिंग्स डेवलप्ड?
देखिए ये इसको آپ نے جاسوس کہا, یہ جاسوس نہیں, یہ ٹیررسٹ تھا. جاسوسی تو ہر قوم کا حق ہے وہ اپنے پڑوس میں جاسوسی کرے, لیکن ٹیررزم جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہے. اچھا ہم نے اس کو پکڑ لیا, ہم نے اس کے ڈوزیئر بنا لیے, ہم نے یو این کو بھی دے دیا. آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں جو کہا یہ جو تفریق کر رہے ہیں, ریسسٹ ہے, غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں یورپین میڈیا, یہ دیکھیے اس کی ڈویژن بہت کلیئر ہے. وہ وائٹ کو دوسروں پہ سپیریورٹی دیتے ہیں, ان کو بچانے میں ریلیٹیولی سویلائزڈ کا ورڈ یوز کرنا. تو دنیا میں انصاف نامی کوئی چیز نہیں ہے. یہ باتیں خوبصورت لگتی ہیں ویسے ہی بات کرنے کے لیے کہ یو این سب کمزور قوموں کا وہ مسائل کو بڑے فیر بھی ڈیل کرتی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ ہوتا یو این اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن پہلا 1991 جنوری میں پہلا گلف اٹیک ہوا اور یو این نے عابد صاحب, لیکن مجھے بتائیے کمنگ بیک ٹو دا سچویشن ان بلوچستان کی بدامنی کو انڈین میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا بہت اجاگر کرتا ہے. ہم نے 1-2 دہائیاں ایسی دیکھی جب پاکستان کو ٹیررزم کا گڑھ قرار دیا گیا. اب جب ہمارے پاس یہ شواہد موجود ہیں, وی ہیو کاٹ ٹیررسٹ اینڈ اسپائز لائک کلبھوشن یادو, کیا دنیا کو یہ ادراک ہوا ہے کہ یہ اصل میں اس کی تانے بانے کہاں سے جا کے ملتے ہیں اور کون ہے جو خطے کی بدامنی کو فروغ دے رہا ہے؟ دیکھیے بی جے پی کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اس کا ریکارڈ وہ ویڈیو پہ انہوں نے چلایا ہے بغیر کسی شرم کے, جس میں اجیت دوول نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے اپنے پاکستان کو ڈیل کرنے کی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ یہاں آپ ملا کو خرید لیں, یہاں پہ آپ یہ پولیٹیکلی جو لوگ پیچھے ہیں یا مائنورٹی میں ان کو خرید لیں اور اس سے یہ پاکستان میں اسٹیبلٹی کے مسئلے کریٹ کرے. انڈیا میں چونکہ وہ اپنے وہ ایک چائنیز صحیح ہے کہ اف یو وانٹ ٹو لک بگ گرو, اوروں کی آپ ٹانگیں نہ کاٹے. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ خود اس کے اپنے مسائل سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک انڈین ٹی وی پہ پروگرام چلا ہے کیونکہ کسی بھی پڑوسی ملک سے تعلقات اچھے نہیں ہے. آپ نیپال سے شروع کر لیں, مالدیپ تک چلے گئے, سری لنکا بیچ میں, بنگلہ دیش سے بہت آج کل حالات اس کے خراب ہے. تو پاکستان تو پہلے سے سن 47 سے ان کے وہ ہٹ لسٹ پہ ہے, لیکن وہ گورنمنٹ پہلے یہ نہرو کی تھی یا واجپئی کی تھی, وہ پھر بھی مطلب وہ اتنے اگریسو نہیں تھے کہ آپ کے گھر میں آ کے آگ لگائے. لیکن واجپئی کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وہ زبان بولیں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان وہ سبق سکھائیں گے. یہ اگر آپ سیریز ان کی دیکھیں یہ اپنے 2014 سے جب سے یہ پاور میں آئے ہیں تو انہوں نے یہ ایک سیکوینس کے بعد ابھی تو ایک پکڑا ہم نے کلبھوشن, پھر ہماری گورنمنٹ نے اس کو شروع میں, ہمارے پاس فارن منسٹر کوئی نہیں تھا. کون سا ملک ہے کہ آپ کا ٹیررسٹ پکڑا جائے اور اس کی فیملی کو ایکسس کی جائے, کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں آپ لے جانے دیں. پاکستان شوڈ ہیو اسٹوڈ فرم, ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا اسی لیے. میں وہ جتنا مرضی بلائے, آپ اسپائس کی ایکسچینج بائی لیٹرل ہوتی ہے. عابد صاحب, آپ سمجھتے ہیں that then government succumb to the pressure because کئی دفعہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اس پہ بات ہوئی کہ because they went to the international courts اور نواز شریف صاحب کا یہ فیصلہ تھا, ان کی حکومت کا یہ فیصلہ تھا, تو بہت ساری چیزوں میں اس وقت پاکستانی حکومت کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ یہ میں آئی ول ناٹ ایگری ٹو دس, بندھے ہوئے نہیں ہیں. بعض اوقات آپ کو کمزور پوزیشن میں بھی آپ کو ایک بہادری کا سٹانس لینا چاہیے. آپ نے جو فروری 2019 میں ریئیکٹ کیا تھا 30 گھنٹے کے بعد انڈین اٹیک کے, وہ آپ کی بہادری تھی. آپ کو تو دنیا نے بہت کہا تھا کہ کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ مت کریں, ایسکلیٹ ہو جائے گا, یہ ہوگا. اب یہ یوکرین کا دیکھ لیجیے نا, پچھلے 21 سالوں میں ان کے ساتھ کیا وہ ہوا ہے کہ امریکہ کو وارن کیا گیا کہ جی آپ ادھر مت آئیں, نہ نیٹو کو ایکسٹینڈ کریں, ہمارے بارڈر پہ یہ نہیں آنے چاہیے. لیکن وہ ہوا تو رشیا نے اپنے سیلف ڈیفینس پہ ریئیکٹ کیا ہے. ہم کنڈیم کرتے رہے, لیکن آپ کو بعض بات ایک قدم آگے جانا چاہیے. ایبسولوٹلی عابد صاحب, بٹ پاکستان پریفرز ٹو ٹیک اے نیوٹرل سٹینڈ آن اٹ. پاکستان چاہتا ہے کہ اس مسئلے کا بھی ایک پرامن حل نکلے, کیونکہ یہ معاملہ اگر مزید ایسکلیٹ ہوتا ہے, جو جس طرح لوگوں کے خدشات ہیں. لیکن یہ جو کلبھوشن والا معاملہ تھا, اس پہ وی شوڈ ہیو بین ویری فرم. اس کو آپ ٹرائی کرتے. سر, ایک آخری سوال عابد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے بتائیں, بلوچستان میں ہیوی انویسٹمنٹ ٹو پروموٹ ٹیررزم, لوگوں کی ذہن سازی
کرنا, بلوچ بچوں, خواتین اور نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنا, اس کا ایویڈنس ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں جو انڈیا کے کونسل خانے تھے, 4 کونسل خانے, وہ بھی اسی کام میں ملوث تھے. افغانستان کی سرزمین کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا ہے. اب مجھے بتائیے, اتنی بھارت کو جو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے, جب یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں, ہیز دیر بین اے شفٹ ان the way the world sees these issues? نو, دنیا کا انٹرسٹ انڈیا کے ساتھ اور ہے. جی, پاکستان کو اگر وہ کمزور یا چھوٹا تصور کرتے ہیں تو وہ علامہ اقبال کا شعر کافی ہے اس کے لیے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. لیکن یہ وہ معاملہ ہے جس کے ہم اتنا فرم فوٹڈ ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ہم ٹرائل کر کے شوڈ ہیو بین ہینگ, بیکاز یہ ٹیررسٹ تھا. یہ نیگوشیٹ کرنے والا وہ نہیں تھا جاسوس کہ ان کو نارملی لائف دی جاتی ہے اس لیے کہ آپ کے جاسوس اوپر ہوں گے, پھر کسی لیول پہ ان کو ایکسچینج کر لیتے ہیں. صحیح. یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس کو ہم نے 6 سال زندہ رکھا ہے, اس کے گھر والوں کو بلا کے اس سے کیا ہے, جس سے ایک ہمدردی کی لہر پاکستان میں بھی ہے کہ یہ فیملی اس کی آ گئی ہے, اس کی ماں اس سے ملاقات کر رہی ہے, اس کی بیوی ملاقات کر رہی ہے, اس کے بچے بھی لے آئیں گے. جاسوسوں کے ساتھ یہ چاہے آپ کر لیں, لیکن کلیئر اسٹینڈ نیڈ ٹو بی ٹیکن. جب را اور انڈین انٹیلیجنس ملوث ہے, ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ پاکستان میں بدامنی, تو یہ ہمارے شہیدوں کا, ہمارے معصوم بچوں کا, نوجوانوں کا خون رائگاں نہیں جانا چاہیے. بالکل. اس سے پہلے سربجیت کے ساتھ یہی ہوا تھا, اس نے بھی 3 دھماکے ایڈمٹ کیے تھے, لیکن وہ جب لاہور کوٹ لکھپت جیل میں 2014 میں کسی قیدی نے اس کے سر پہ اینٹ ماری ہے, تو پاکستان کو انڈیا نے پروجیکٹ کیا. ان کا میڈیا زیادہ دیکھا جاتا ہے دنیا میں, ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے, تو انہوں نے یہی کہا. دیکھیے میڈیا کو یہ موریلٹی جو ہے نا, یہ تھوڑا سا انڈر نہیں, اور اس وقت تو دنیا پوری ایکسپوز ہوئی ہے. جس طرح ہم نے پروگرام کی شروعات میں بھی کہا کہ وہ جو ہمیں نیوٹرل جرنلزم کی اور ہائی کوالٹی جرنلزم کی موریلٹی اور ویلیو سسٹمز بناتے تھے, ان کا اپنا رویہ کیا رہا ہے یوکرین ریفیوجیز کی طرف اور سیاہ فام لوگوں کی طرف, براؤنز کی طرف, وہ دنیا کے سامنے. بہت بہت شکریہ عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ایک سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے, کیونکہ انسانی دکھ, انسانی تکلیف ہر جگہ سانجا ہے, اور ایسے ایلیمنٹس جو کسی بھی معاشرے کے, کسی بھی سوسائٹی کے اگینسٹ کام کرتے ہیں, دے مسٹ بی ایلیمینیٹڈ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک.